بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایٹ 10 ود سلمان مرزا اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسنین خان۔ 2025 کا آغاز ہونے کو جا رہا ہے۔ ہر سال ہم نئے عزم اور نئے جذبے کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیلنڈر بدل جاتا ہے، ملک کے حالات نہیں بدلتے۔ رواں برس سب سے بڑا سیاسی معاملہ 8 فروری کے انتخابات تھے۔ شہباز شریف ملک کے 24ویں وزیر اعظم اور 16ویں قائد ایوان منتخب ہوئے۔ شہباز شریف کو حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سمیت دیگر سیاسی جماعتوں سے اتحاد کی ضرورت پڑی۔ انتخابات ہونا ایک جمہوری عمل ہے، لیکن الیکشنز کے بعد جو ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا، اس کی بازگشت آج بھی ہر طرف سنائی دے رہی ہے۔ اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ تاریخ میں اس سے بدترین انتخابی دھاندلی نہیں ہوئی ہے۔ اسی بنیاد پر موجودہ حکومت کو فارم 47 کی حکومت قرار دیا گیا اور پی ٹی آئی کی طرف سے سیاسی احتجاج کا نہ ختم ہونے والا طوفان جو شروع ہوا، پورا سال گزرنے کے بعد جب ملک کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا، پاکستان کا مثبت امیج پوری دنیا میں متاثر ہو چکا، پاکستانی قوم حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی سے مایوس ہو چکی ہے، ملکی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے سازش رچائی گئی اور ان کی ساکھ متاثر کرنے کی کوشش ہو چکی، تو اب جا کر معاملہ مذاکرات کی ٹیبل تک پہنچ چکا ہے۔ پی ٹی آئی کا اصل مسئلہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے اور اس سے کم پر وہ کسی بھی سیاسی بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا مذاکرات کسی بھی سطح پہ ہوں۔ نئے سال کے دوران بھی ہنگامہ خیزی کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تحریک انصاف نے مشاورت کے بعد 2 مطالبات حکومت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں مشاورت ہو گئی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن اور جیلوں میں بند اپنے کارکنان کی رہائی کا تحریری مطالبہ سامنے رکھنے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف اور حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات 2 جنوری کو آگے بڑھیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے ایک اپنے بیان میں کہا ہے کہ مذاکرات کرنے والوں میں نواز شریف، آصف زرداری اور بانی پی ٹی آئی کا نام بھی ہونا چاہیے۔ جب تک سارے سیاستدان سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے، ملک کو بحرانوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے ہی سینئر رہنما حنیف عباسی نے مذاکرات کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کہا کہ اگر پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر بی ایل اے اور خارجوں سے بھی کریں۔ ایک سوال یہاں یہ بھی موجود ہے کہ مسلم لیگ نون کیوں مذاکرات پر اتنی تقسیم کا شکار ہے؟ کیا اس رویے کے ساتھ کوئی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے؟ اس وقت ان مذاکرات کی ملکی تناظر میں بہت اہمیت ہے، کیونکہ سال 2025 میں پاکستان کو انتہائی اہم چیلنجز کا سامنا رہے گا۔ ایک سیاسی استحکام اور دوسری طرف امن و امان کی صورتحال اور معاشی استحکام کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ابتدا میں ہی ڈیڈ لاک برقرار رہا اور کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو دیگر اہم بڑے معاملات پر اتفاق رائے کیسے ہوگا؟ وفاق کی حکومت کا کہنا ہے کہ ہمارے برسر اقتدار آنے کے بعد مہنگائی میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ مخالفین کہتے ہیں کہ ہم اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکس اور پوائنٹس کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ آلو پیاز کے بھاؤ کو دیکھ کر ہی مہنگائی کی شرح کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے ایم پی ہیں وقاص مان صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اور اظہر جاوید ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں اور اکانومی پر بھی اور ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور کچھ دیر میں ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ذوالفقار بدر صاحب بھی جوائن کریں گے۔ آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آپ سب کی اجازت سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وقاص مان، ان سے میں شروع کرنا چاہوں گا۔ وقاص صاحب، یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کی بڑی بات ہو رہی ہے، یہ سال ختم ہونے جا رہا ہے، 8 فروری سے لے کر اب دسمبر آ گیا ہے، 2025 آنے والا ہے۔ ملکی سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ کب ختم ہوگا؟ کب بڑی پیش رفت ہوگی؟ کب بریک تھرو ہوگا؟ مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل جی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ مذاکرات جو ہیں ہم اس کے لیے بڑے سیریس ہیں، اور پاکستان کو جس طرح سے آپ نے کہا کہ جس طرح کے مشکلات سے دوچار ہے پاکستان، وہ اکنامک ہوں، وہ ہمارے بارڈروں پہ ہوں، دہشت گردی کی ہوں، یہ ایک 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے، ہمیں ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اور ہم بڑا سیریسلی چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے چلے، لیکن یہ ملک جو ہے وہ پاکستان کی قوم، عوام کی امنگوں کے ذریعے ہی آگے چلے گا کہ پاکستان کی اب جو لوگ ہیں اس میں بسنے والے وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ حکمرانی انہی کی ہے۔ تو ہم نے بڑے 2 سادہ سے مطالبات رکھے ہیں کہ اگر حکومت جو ہے وہ سیریس ہے اور سنسیئر ہے ان مذاکرات کے بارے میں، تو وہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرے، اور ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور یہ ایک مسلسل ہم پچھلے 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔
دیکھیں جوڈیشل کمیشن کو پی ٹی آئی کے ممبران کا تو نہیں بننا، وہ اعلیٰ عدلیہ کے لوگوں کا پہ مشتمل بنے گا. جی تو اس میں کیا امر مانے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ وہ نہیں بنا رہی؟ یا تو کوئی اس کی دلیل، کوئی لاجک ہمیں بتا دیں ہوں کہ ہم پی ٹی آئی اگر کہہ رہی ہو کہ جی ہمارے ممبروں کو اس کمیشن میں ڈالنا ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ کے مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا سی وی ایم گورنمنٹ کرے کہ ہمیں کچھ نظر آئے، کانکریٹ بنیادوں پہ نظر آئے. 8 فروری کو ہمارا الیکشن چرایا گیا، حکومت کہتی ہے ہم نے نہیں چرایا. اب جی کون فیصلہ کرے گا؟ فیصلہ ٹریبیونلز نے کرنا ہے، اور قانون کہتا ہے کہ ٹریبیونلز نے 4 مہینے میں اپنا فیصلہ کرنا ہے. ہوں ٹریبیونلز نے اپنا کام ہی شروع نہیں کیا. جب حکومتی ادارے آئین اور قانون کے مطابق کام نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح ہوگا. پھر آگے آپ کیسے کسی بہتری کی توقع کر سکتے ہیں؟ لیکن سر آپ یہی جو دو ماضی میں مطالبات حکومت کے آگے رکھنے جا رہے ہیں مذاکرات میں، اس میں ایک میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی رہائی ہے جس میں بانی پی ٹی آئی بھی شامل ہیں اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں، اور دوسرا جوڈیشل کمیشن. چلیں جوڈیشل کمیشن کی حد تک حکومت مان بھی جائے، لیکن بانی پی ٹی آئی کی رہائی سمیت کارکنان کی رہائی پر حکومت کیسے مانے گی؟ کیا یہ حکومت کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو رہا کر دے جبکہ کیسز عدالتوں میں چل رہے ہوں؟ سر حکومت کا کیا یہ اختیار ہے کہ حکومت جو ہے وہ میری چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرے، میری ماں بہنوں کی عزتوں کو جو ہے ان کے اوپر ہاتھ ڈالے، میرے گھر کو آ کے توڑے، ہوں راتوں کو بچوں کو اٹھا لیا جائے؟ یہ سب کچھ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور یہی حکومت کر رہی ہے. اور آپ کسی سے بھی وہ بات، کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. اگر ہمیں اگر پیسفل پروٹیسٹ کی آپ پرمیشن نہیں دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر آپ پانی کا راستہ روکیں گے جی تو پانی اپنا راستہ بنائے گا. تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. آگے اب صحیح گورنمنٹ آئے گی، دیکھیں یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. گورنمنٹ آئے گی، دیکھیں وہ ہمیں کیا آفر کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک I'm sure اگر وہ سنسیئر ہوں گے اور وہ سیریس ہوں گے تو اس کے اندر سے راستہ نکلے گا، اس کے اندر سے ٹھیک بالکل راستہ نکلے گا. ہم بالکل سٹبن نہیں ہوں گے، ہم بات چیت کریں گے اور کھلے دل سے کریں گے. چلیں مجھے موقع دیں، اظہر جاوید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں. اظہر صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ دونوں جانب سے سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے مذاکرات کو لے کر جو پی ٹی آئی کے مطالبات ہیں اور جو حکومت کے ہاتھ میں چیزیں، حکومت کتنی لینینسی دکھا سکتی ہے ان تمام معاملات کو لے کر؟ کیا حکومت اس طرح رہائی دے سکتی ہے کسی کو؟ اور جس طرح سے خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں کرنے جا رہے اور ہاؤس اریسٹ بھی نہیں ہونا چاہتے، 2.5 سال جیل میں رہ چکا ہوں، تو یہ ڈیڈ لاک ختم کیسے ہوگا؟ معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ جی بہت شکریہ. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان گزشتہ 10 سال سے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے. ہوں 2014 میں شروع ہونے والے دھرنوں کے اثرات ابھی بھی محسوس کیے جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 10 سال کے دوران جہاں اپوزیشن جو تھی وہ اور حکومت، حالانکہ دونوں طرف اطراف بدلی بھی ہیں بیچ میں 2018 کے الیکشن کے بعد، لیکن جو سیاسی عدم استحکام تھا وہ اسی طرح رہا. جو جلسے جلوس دھرنے ان کا سلسلہ جاری رہا. اور بدقسمتی سے 2024 کا جو سال تھا اور انتخابات کے نتیجے میں جو استحکام آنے کی امید تھی وہ بھی نہ آ سکا اور ہوں معاملات اسی طرح ہیں. لیکن جاتے جاتے 2024 میں جو ایک پیش رفت ہوئی یہاں پاکستان کے لیے، اسے ایک مثبت پیش رفت کہا جا سکتا ہے کہ بالآخر دونوں اطراف نے بیٹھنے جی فیصلہ کیا. جو جنگ بھی ہوتی ہے اس کا جو حل ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ نکلتا ہے. اور اس وقت جو دونوں حکومت اور اپوزیشن، اس وقت کیونکہ تحریک انصاف مین پلیئر ہے اپوزیشن کی، ہوں دونوں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں. ایک نشست ہو گئی ہے، دوسری نشست 2 جنوری کو ہونے جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے تمام جو حلقے ہیں، تمام لوگوں کو اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ مطالبات کی طرف اگر جائیں، جوڈیشل کمیشن کی طرف جائیں، کہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جوڈیشل ہوں کمیشن قائم کیا جائے، تو ہم نے ماضی میں کئی مثالیں بھی دیکھی کہ جی جوڈیشل کمیشن قائم تو ہوئے لیکن وہ سوائے ان معاملات پر پردہ ڈالنے،
یا مٹی ڈالنے یا ان کو لنگر آن کرنے کے علاوہ اس میں سے کچھ نہیں نکلا۔ ان حالات میں اگر جوڈیشل کمیشن بن بھی جاتا ہے، پھر اس کے ٹی آر اوز طے ہونے ہیں، اس پہ اختلافات ہوں گے، اس کے بعد ان میں لیا کس کو جائے گا، کون کون سے ججز ہوں گے، کیونکہ اب اپنی اپنی پسند کے ججز ہونا بھی جی ضروری ہیں، تو پھر دونوں طرف سے وہ بھی معاملات ہوں گے۔ تو ان سارے معاملات کی طرف، حل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے پاکستان میں سیاسی استحکام کی، ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ سب سے پہلے پاکستان کا سوچیں۔ یہ بھی کسی طرح پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ سڑکوں پہ رہے، اور جو یہ بھی کسی طرح مفاد میں نہیں ہے کہ جو حکومت جو ہے اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی اس وجہ سے نہ کر پائے کہ جو آنے والے وقت کا نہ پتہ ہو کہ کس طرف رخ بدلے گا۔ تو ان حالات میں پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، عام جی پاکستانی کو نقصان ہو رہا ہے۔ بات یہی ہے کہ ہم نے گزشتہ کئی سالوں میں، بلکہ 2-3 دہائیوں میں دیکھا کہ مذاکرات ہوتے ہیں لیکن وہ پرسن اسپیسیفک ہوتے ہیں۔ ہوں ہم نے دیکھا کہ مذاکرات ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو اور مشرف صاحب کے درمیان، تو بات کس پہ تھی؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاکستان آنے پہ۔ جی اسی طرح اس کے بعد وہ آئیں، لیکن بدقسمتی سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب بھی آئے، ان کے بھی مذاکرات ہوئے، پھر دوبارہ میاں نواز صاحب کے پھر مذاکرات ہوئے، ہوں لیکن اس میں اولین شرط یہی ہوتی تھی کہ وہ ان کو پاکستان آنے دیا جائے یا ان کو ریلیف دیا جائے۔ اب پھر جو جی مین جو پرپز ہے ان مذاکرات کا، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ وہ ان کی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کے سے ریلیف کا مطالبہ نہیں کر رہے، لیکن جو ان کو فیئر ٹرائل کا حق ہے وہ ہوں ملنا چاہیے، ان کے جو کیسز ہیں وہ ختم ہونے چاہیے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، اور پاکستان کا آئین اور قانون اس بات کی ٹھیک گارنٹی دیتا ہے کہ فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے، تو وہ بھی ان کو بھی ملنا چاہیے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان پر حملہ ہوا ہے، پاکستان کے دفاع پہ حملہ ہوا ہے، اور وہ اس کو لے کے اب 100 سے زیادہ لوگوں کو تو سزائیں بھی سنائی ہو جا چکی ہیں چکی ہیں۔ تو ان حالات میں جبکہ اسٹیبلشمنٹ سے اور ملٹری کورٹ سے ان کے مجرمان ثابت کیے گئے ہیں ان کی طرف سے، ملٹری کورٹس کی طرف سے، تو کیا یہ فیصلے ملٹری یا اسٹیبلشمنٹ واپس لینے کے لیے رضامند ہو جائے گی؟ یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ تو یہ ابتدا ہی جو ہے، میرا خیال ہے یہ اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے جی مذاکرات کو آگے بڑھنے میں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ خان صاحب جو کہ جیل میں ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے معاملات کو وہ وہیں سے ڈیل کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے جو ان کے اپوننٹ ہیں وہ عدم تحفظ کے اس حوالے سے ان کو یہ بڑی غیر یقینی ہے کہ اگر کوئی معاملہ طے بھی پاتے ہیں تو جو فیصلے ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد کی گارنٹی کون دے گا، کیونکہ خان صاحب بہت ساری چیزوں کو پہلے بھی ویٹو کر چکے ہیں۔ ہوں تو میرا خیال ہے ایک دوسرے پہ عدم اعتماد جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے کسی بھی مذاکرات کی کامیابی میں۔ ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ذوالفقار بدر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی سے، ان سے پوچھتے ہیں۔ ذوالفقار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو اب کیا لگ رہا ہے، حکومت کوشش تو کر رہی ہے پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے کی، اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی موقف ہے کہ وہ بھی سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں سیاسی استحکام کو لانے کے لیے۔ پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک رفٹ نظر آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنے خطاب کے اندر شکوہ کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو سر یہ کیا معاملہ ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اچانک دوریاں کیسے بڑھنا شروع ہو گئیں سر؟ شکریہ حسنین صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ نے اس حکومت کو بنانے میں سپورٹ ضرور کیا ہے، لیکن ہم اس کے اتحادی نہیں ہیں، ہم ان کی ڈیسیژن میکنگ کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیشنل لیول پہ مذاکرات بات چیت ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں کانفیڈنس میں لینا چاہیے، کیونکہ یہ حکومت 2 تہائی اکثریت کے ساتھ اگر بیٹھی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی طاقت شامل ہے، پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹیرینز کی سپورٹ شامل ہے، اس کی وجہ سے یہ حکومت چل رہی ہے، ادروائز تو ایک دن بھی نہیں چلنی چاہیے۔ تو یہ جو نیشنل لیول کے معاملات ہوتے ہیں، جیسے انٹرنیٹ کے حوالے سے بات چیت تھی، دریائے سندھ میں سے 6 کنال نکالنے کے حوالے سے بات چیت تھی، یا سندھ یا بلوچستان کے اندر کوئی بھی ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ریزرویشن تھی، اور انہوں نے پیش بھی کی کہ
हुकूमत यूनिलैटरल यानी अकेले में ये फैसले ना करे, जो जिनके वोटों की वजह से आई है उनके साथ बैठ के अगर लाएमल बनाया जाए, कोई हिकमत अमली तैयार की जाए, तो वो ठोस और देरपा हिकमत अमली होगी, क्योंकि उसके अंदर तमाम जमातों की जो है मुशावरत शामिल होगी और सपोर्ट शामिल होगी। और सर जुल्फिकार साहब ये भी बताइएगा कि जो मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत और पीटीआई के दरमियान पीपल्स पार्टी इसको खुशाइन समझती है और समझती है कि इसके लिए हमारी लीडरशिप के मुज़ाकरात ही एक वाहिद हल है जिसके तहत आपस में बैठ के मसाइल का हल निकाला जा सकता है और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। पाकिस्तान जिस क्रॉस रोड पे खड़ा है, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत जरूरी है कि तमाम फ्रीकैन, तमाम स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठ के बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालें, ना कि जोर जबरदस्ती की सियासत करें और इस किस्म की सियासत करें। क्योंकि एक चीज तो बड़ी क्लियर है, एक तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसकी लीडरशिप बड़ी क्लियर है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी जमात को ये आईनी और कानूनी हक, जमहूरी हक है कि वो जलसा जुलूस करें, अपना एहतजाज करें, लेकिन वो जलसा जुलूस नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट, कि वो स्टेट की कॉस्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि आपने जब भी कोई जलसा जुलूस एहतजाज करना है तो वो दहशत या दहशत का निशाना नहीं होना चाहिए और कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये 9 मई का वाकया या 26 नवंबर का वाकया, ये दोनों इसकी अक्कासी करते हैं कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे, फौजी तंसीबात पे, सरकारी तंसीबात पे हमला किया गया। ये जो भी डिमांड पेश करते हैं बानी पीटीआई की जानिब से, मैं समझता हूँ कि दोनों फ्री कैन आपस में एक दूसरे के सामने बातचीत रखेंगे, कोई बात मानी जाएगी, कोई मनवाई जाएगी, आपस में बैठ के बातचीत के जरिए हल करेंगे। सही। लेकिन जहां तक ये बात मेरी जात की तक है कि अगर ये कहें कि 9 मई को कुछ हुआ ही नहीं, तो इतनी सारी फुटेज मौजूद है, इतने सारे लोग मौजूद हैं जिनको सजाएं भी दी गई, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक ज्यादती वाला मामला है। इनको पीटीआई के अंदर भी तमाम दोस्तों को जो मुल्क से मुखलिस है उनको चाहिए कि इसको कंडेम करना चाहिए, क्योंकि बानी पीटीआई ने आज तक कंडेम नहीं किया। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि करें और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको मत सपोर्ट दें, क्योंकि यहाँ पे जब इनको सपोर्ट या उनकी आवाज उठाने की बात आती है, इसका मतलब है कि मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। और इतनी मुल्क दुश्मनी तो इंडिया या कोई और ताकत नहीं कर सकी जितनी मुल्क के अंदर से इस जमात के अंदर का एक दहशतगर्द हमला कर चुका। ठीक है जुल्फिकार साहब, साथ में ये भी बताइएगा कि आपके जो इश्यूज हैं हुकूमत के साथ और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के शिकवे शिकायत थी, वो क्या वज़ीर आज़म साहब तक पहुंच गई हैं? आपका इशू एड्रेस हो गया है? और कल को अगर आप भी मुज़ाकरात के समल में शामिल होते हैं, आपके नुमाइंदे भी, तो क्या आप समझते हैं कि जो 2 मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तहरीरी तौर पर रखने का फैसला किया है, एक तो जुडिशल कमीशन का क़याम है और दूसरा बानी पीटीआई समेत कारकुनान की रिहाई है, क्या हुकूमत इन दोनों चीज़ों पे गौर कर सकती है किसी भी तरीके से? पीपल्स पार्टी क्या समझ रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनकी जो भी इनके पॉइंट्स है 2 बानी पीटीआई के हवाले से और जुडिशल कमीशन के हवाले से, बिल्कुल इनको पेश करने चाहिए और हुकूमत के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए। मैंने जैसे पहले कहा कि जब आप मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं तो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अपने पॉइंट से हट के भी मंजर आम पे आ जाती हैं और उनके साथ छोटी छोटी जो है ऐसी शरायत या ऐसे मामलात आ जाते हैं जिसके साथ एक दूसरे को आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स के तौर पे जो है वो आप बताते हैं, बावर करवाते हैं कि ये चीजें हम कर सकते हैं, ये हो सकती हैं। और जैसे जैसे विद टाइम लाइन और टाइम स्पेसिफिक चीजों के साथ साथ आप वो जब करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और चीजें आगे चल पड़ती हैं। और उन चीजों के अंदर कोई चीजें मानी जाती हैं, कोई नहीं मानी जाती। जो मानी जाती हैं कुछ जल्दी मानी जाती हैं, कुछ का टाइम पीरियड तय होता है कि ये 3 महीने में या 4 महीने में या 6 महीने में या 2 महीने में। तो ये सारी चीजें जो है वो आपस में जब बैठ के बातचीत करेंगे तो मैं समझता हूँ चाहे इलेक्शन के हवाले से रिजर्वेशंस हो या जो 9 मई या 26 नवंबर के हवाले से, तमाम चीजों के का कोई ना कोई मसले का हल निकल सकता है
اور بات چیت کے ذریعے ہی نکل سکتا ہے. اگر اس میں یہ کہ ہم اپنی کوئی جو ہے زور زبردستی کر لیں گے، نہیں، کچھ باتیں ماننی پڑیں گی، کچھ منوانی پڑیں گی، اور مل جل کے اس معاملے کو آگے لے کے چلنا پڑے گا، تاکہ یہ ملک کے اندر جو ہے اس کے نتیجے میں ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، اور اس کی وجہ سے اکنامک سٹیبلٹی آئے گی اور ملک آگے بڑھے گا. اب متحمل نہیں ہے ملک پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی کا. ٹھیک ہے وقاص صاحب، جی ٹھیک ہے وقاص صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو مطالبات اب پاکستان تحریک انصاف رکھنے جا رہی ہے حکومت کے سامنے 2 جنوری کو، سر آپ کا بنیادی معاملہ تو 8 فروری کے بعد شروع ہوا تھا انتخابات کے اوپر، اور جو مینڈیٹ چوری کی بات کی جاتی تھی وہ تو سب سے بنیادی ایشو تھا نا سر. اس سے پاکستان تحریک انصاف پیچھے کیسے ہٹ سکتی ہے؟ اور جو باقی جو 2 مطالبات ہیں جس میں کارکنان کی رہائی ہے اور جوڈیشل کمیشن ہے، وہ تو سر بات کی بات ہے. جو بنیادی ایک چیز تھی جہاں سے تمام ایشو کریٹ ہوا تھا، وہاں سے پی ٹی آئی پیچھے کیسے ہو گئی سر؟ دیکھیں ہم بالکل پیچھے نہیں ہوئے. بنیادی ایشو کریٹ ہوا تھا جب عمران خان کی گورنمنٹ کو گرایا گیا تھا اور عدم اعتماد ہوا تھا. اس کے بعد سے یہ سلسلہ جب شروع ہوا، جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور پھر بعد میں نگران حکومت، اور پھر ہم تو اس ساری کو ایک ہی مانتے ہیں کہ یہ سارا ایک ہی تسلسل تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر میں پہلے آپ سے بات کر چکا ہوں کہ جو الیکشن ہے وہ دیکھیں الیکشن میں کیا کچھ نہیں کیا گیا. ہم سے ہمارا نشان لے لیا گیا، ہمارے کینڈیڈیٹس کے کاغذ چھینے گئے، نامینیشن پیپرز چھینے گئے، ہمارے تجویز کنندہ تائید کنندہ کو اٹھایا گیا. 9 مئی جس کا اتنا زیادہ پرچار ہے. دیکھیں میں برملا کہتا ہوں کہ جس کسی نے 9 مئی میں کسی بھی فوجی تنصیبات کے اوپر اٹیک کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو سزا دیں، خدا را اس کو سزا دیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کی آڑ میں آپ جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کریں. کیا آپ کو نہیں پتا، یا یہ میرے دوستوں باقیوں کو نہیں پتا کہ جس نے پریس کانفرنس کر لی کہ اس کا عمران خان سے تعلق نہیں اور میں پی ٹی آئی چھوڑتا ہوں، اس کی بخشش کر دیں گے آپ؟ اس نے 9 مئی نہیں کیا، اور جس نے پریس کانفرنس نہیں کی اس کو آپ نے سزا دینی ہے. Is this the justice؟ کیا یہ انصاف ہے؟ اور کیا اس طرح سے آپ چلائیں گے؟ 9 مئی کی خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی کی فوٹیج کہاں پہ گئی ہے؟ جو وہ فوٹیج غائب کی گئی ہے، اور جو فوجی عدالتوں میں جو سزائیں دی گئی ہیں ان کے اوپر ہماری ریزرویشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ فیئر ٹرائل کا حق لوگوں کو نہیں ملا، اور وہ جو ٹرائل ہے وہ عام عدالتوں میں ہونا چاہیے، اور جس کسی نے کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں لیا اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن سر جن لوگوں کو سزا دی گئی ہے ان کو ابھی بھی ٹرائل کا حق تو پورا دیا جا رہا ہے نا. ان کے پاس تو وہ وکیل بھی کر سکتے ہیں، کیس کو مزید پرسو بھی کر سکتے ہیں، ہائی کورٹس میں معاملہ جائے گا، ابھی تو آپشنز ہیں ان کے پاس. I know لیکن ایک بندے کو آپ نے جو ہے وہ ہمارے بہت سارے قیدی، جیسے فار انسٹنس میں کہتا ہوں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، 2 سال کے قریب ہونے کو ہیں، اور ان کو جو ہے مطلب وہ آپ کا وہ کسی کنارے پہ چیز لگ ہی نہیں رہی. کوئی چیز آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، آپ کی شہادتیں ہی نہیں ہو رہی. میں نے ایک بنیادی سوال اٹھایا جناب آپ سے، 9 مئی کا جو پرچار کیا جاتا ہے، میرا آپ سے بھی یہ سوال ہے، آپ آج پلیز مجھے یہ جواب دیں کہ جس نے پریس کانفرنس کر لی اس کو معافی مل جائے گی؟ کیا یہ اصول ہے یا یہ پیمانہ ہے؟ لیکن سر اس میں ایک چیز تو یہ بھی تھی نا کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما تھے جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ شروع سے شامل تھے، اور انہوں نے جس طرح آ کے پھر بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے انکشافات بھی کیے، کیا اس کو پھر غلط بھی مانا جائے؟ جناب والا میرا کوسچن یہ ہے کہ ایک بندے نے آپ کے بقول یا اس حکومت کے بقول اس نے ایک جرم کیا ہے، اس نے 9 مئی کیا ہے، اس میں وہ ملوث ہے، اور اس نے پریس کانفرنس کر دی کہ کیا اس پریس کانفرنس کی وجہ سے اس کو آپ معافی دے دیں گے؟ خدارا اس طرح سے نہ چلائیں اس ملک کو. اگر آپ نے چلانا ہے تو سر وہ تو آپ کے ہی رہنما تھے نا، آپ کے ساتھ انہوں نے اقتدار میں بھی رہے، کیبنٹ شیئر کی اور اسمبلی کے سیشنز لیتے رہے، تمام مراتیں لیتے رہے. یہ سوال تو سر آپ ان سے کریں نا کہ کیسے انہوں نے پی ٹی آئی کو دھوکہ دے دیا اور ایک پریس کانفرنس کر کے ڈرائی کلین ہو کر نکل گئے. ارے بابا پی ٹی آئی انہوں نے چھوڑ دی، ٹھیک ہے، یہ کسی بھی بندے کا حق ہے کہ وہ ایک پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے، وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے. میرا حکومت سے اور ریاست سے یہ سوال ہے، یہ آپ کسی پہ قدغن نہیں لگا سکتے کہ اس نے یہ پارٹی کیوں چھوڑی یا اس نے یہ کیوں جوائن کی. اپنی فری ول سے
جو ہے وہ بندہ جوائن کر سکتا ہے یا چھوڑ سکتا ہے. کوشچن یہ ہے قانون سے, حکومت سے اور ریاست سے کہ اگر ایک بندہ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر دے تو اس کا جرم معاف کر دیا جائے گا. کیا یہ پیمانہ ہے انصاف اور قانون کا؟ اور آپ نے 8 فروری کے الیکشن کی بات کی. 8 فروری کے الیکشن پہ میں نے ابھی آپ سے کہا جو کچھ یہاں پہ کھلواڑ کیا گیا, جو لاہور ہے, لاہور کا جو ہماری عدلیہ, اعلیٰ عدلیہ ہے, 8 ججز لاہور کے چیف جسٹس نے دیے ٹریبیونلز کے لیے. الیکشن کمیشن چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں کہ جی ہمیں حاضر سروس جج نہیں چاہیے. ارے بابا آپ کو کیا پرابلم ہے؟ جب سپریم کورٹ, ہائی کورٹ دے رہی ہے جج, وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ریٹائرڈ ہی چاہیے. تو کیوں ریٹائرڈ چاہیے آپ کو؟ اچھا ریٹائرڈ مل گئے ہیں آپ کو, 4 ریٹائرڈ مل گئے ہیں, کیا وہ ٹریبیونل کسی طرف جا رہے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے ملک کا نظام, آپ جب حکومت جو ہے وہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں کرے گی, کوئی عملی اقدامات کرے گی, تو یہ باتیں آگے نہیں بڑھے گی. خالی زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں حکومت نے انیشیٹو لینا ہوتا ہے, حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. حکومت چاہتی ہے کہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے معاملات چلیں اور معاملہ آگے بڑھے, لیکن ہمیں کوئی عملی قدم بھی تو دکھائیں حکومت کا. اور ہم تو پھر بھی ہمیں یہ تانے بھی دیتے ہیں جی کہ آپ مذاکرات نہیں کرتے. ہم آ گئے ہیں, ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہم سٹبن نہیں ہیں. ہم نے ہماری اور بھی ڈیمانڈز ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ایک غیر قانونی ترمیم ہے, اس کے ذریعے سے ٹرائیکاٹمی آف پاور کے اوپر بڑی کاری ضرب لگائی گئی ہے. اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں, لیکن ہم نے وہ ساری چیزیں ٹیبل نہیں کر دی. ہم نے 2 بنیادی چیزیں رکھی ہیں کہ ایک جو ہے وہ ہمارے بے گناہ کارکنوں کو آپ رہا کر دیں, دوسرا جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنائیں 9 مئی کا اور 26 کا. اب آپ کہہ رہے تھے کہ جی وہ گورنمنٹ کیسے چھوڑ دے گی. میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے, ہم نے یہ بات رکھی, عمران خان وہ آدمی ہے کہ جس کے اوپر 70-72 سال کی عمر میں ایک FIR بھی نہیں ہوتی, اور 2 سال کے اندر اس کے اوپر 200 سے زیادہ FIR ہو جاتی ہیں. یہ گورنمنٹ اگر آ کے کہتی ہے کہ ہم آج کے بعد عمران خان پہ اور PTI والوں پہ نئی FIR نہیں کاٹیں گے, تو ہمیں بھی لگے گا کہ مطلب یہ کوئی سیریس ہے اور کوئی بات کر رہے ہیں. تو اگر اس طرح کے کوئی CBM کریں گے تو انشاءاللہ یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے, اور ہم خلوص نیت سے چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے بڑھے. ٹھیک ہے. اظہر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, جس طرح سے وقاص صاحب بھی بات کر رہے ہیں, کیا PTI بھی چاہتی ہے کہ خلوص نیت سے مذاکرات آگے بڑھیں, اور جس طرح سے وہ ذکر کر رہے تھے کہ 200 سے زیادہ FIRs ہو گئی ہیں, سر یہ وہی طریقہ نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہم دیکھتے تھے اور ہوا کرتا تھا؟ رانا ثناء اللہ کا کیس آپ کے سامنے, ان کے اوپر منشیات کا کیس ڈالا گیا, کچھ نہیں نکلا. پاکستان تحریک انصاف کے نے بہت سارے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا, وہ سب دیکھ لیں. وزیر اعظم سمیت وہ تمام کیسز واپس ہو گئے. سر یہ وہی نہیں کچھ طریقہ لگ رہا آپ کو؟ دیکھیے جو اصل میں تحریک انصاف اس وقت اپنے ایک اندرونی خلفشار سے بھی شکار ہے, جس کی ایک مثال یہ ہے کہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے رہنما ہیں تحریک انصاف کے, وہ بالکل وقاص صاحب کی طرح دھیرے ہیں, دھیمے ہیں, وہ بات کرنا چاہتے ہیں, ٹیبل پہ آنا چاہتے ہیں. ان کی بڑی سیریس لیڈرشپ ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے سینئر وکیل ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب جیسے منجے ہوئے قانون دان ان کے ساتھ ہیں, اور بھی اس کے ساتھ جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ بالکل بات کرنا چاہتی ہے. بڑی وائزلی وہ لوگ بات کرنے کے لیے بڑی دیر سے بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بات کرنی چاہیے. لیکن ان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ان کی جو بیرون ملک بیٹھی ہوئی سوشل میڈیا کی قیادت ہے وہ ان کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہے. آپ جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, ایون کہ جو عمران خان صاحب کا جو اپنا ذاتی سوشل میڈیا ان کے اکاؤنٹس ہیں, ان پر جو زبان ہے, ان پر جو باتیں ہیں, ان پر جو پوسٹ کی جاتی ہیں, وہ اس حد تک انتہا پسندانہ ہے کہ ان صورتحال میں تو کوئی بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس میں سب سے بڑے جو CBM ہے وہ دیکھیں, انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت سے کہ جو ان کے 2 مطالبے ہیں بالکل پورے ہونے چاہیے. ان میں سے ایک تو جو انہوں نے خود کہا کہ جو بے گناہ کارکنان ہیں ان کو رہا کیا جانا چاہیے, بالکل رہا کیا جانا چاہیے. کسی بھی جو مہذب ملک ہے اس کے اندر یہ گنجائش بالکل نہیں ہوتی کہ وہ ایک بے گناہ سیاسی کارکن کو جیل میں رکھے. لیکن دوسری طرف ان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 9 مئی کی انہوں نے بات کی CCTV فوٹیجز کی, تو اب تو اتنی فوٹیجز آ چکی ہیں, اتنے معاملات آ چکے ہیں
اب جو سزائیں ہوئی ہیں اس میں بھی دیکھ لیں وہ لوگ آپ نے یاسمین راشد صاحبہ کی بات کی، ان کی کئی ویڈیوز ہیں جو خود لبرٹی چوک سے ان کو جناح ہاؤس کی طرف وہ لیڈ کر رہی ہیں، ان کے اندر جو لوگ گئے ہیں وہ پیپل تحریک انصاف کے کارکنان تھے. پہلے الزامات لگتا تھا کہ یہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، لیکن یہ اب مختلف جگہوں سے اس کے ذریعے پروو ہوا کہ ان کے یہ لوگ تھے. جذبات میں اس موقع پر جو ہوا، جن لوگوں نے کیا، تحریک انصاف جس طرح وقاص صاحب نے کہا کہ ان کو سزا ملنی چاہیے، یہی موقف اگر عمران خان صاحب کی طرف سے آ جائے تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. لیکن باہر بیٹھی جو ان کے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ ان جی معاملات کو آگے نہیں لے جانے دے رہے. وہ کبھی 1971 کی مثال بنا کے پاک فوج کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کبھی آرمی چیف کے خلاف ایک جارحانہ حکمت عملی کے ذریعے ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے. ایون آپ ابھی دیکھیں افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا تو بہت سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو کہ تحریک انصاف کے حامی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے افغانستان کی حمایت کر دی. آپ باہر بیٹھے لوگوں کے جو رویے ہیں اور پاکستان میں بیٹھی قیادت کے رویے دیکھیں تو بالکل متضاد ہے. میرے خیال میں تحریک انصاف کو بلکہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اگر ان مذاکرات کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو جو سوشل میڈیا قیادت باہر بیٹھی ہے اس کو چپ کروائیں. ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو جو اس طرح کی پوسٹ ہے اس سے روکا جائے. دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر جو مین قیادت بیٹھی ہوئی ہے، آصف علی زرداری صاحب جو بڑے سمجھدار، ان کی جو ایک پوری تاریخ ہے، پیپلز پارٹی کی ایک پوری تاریخ ہے، انہوں نے مارے کھائی ہیں، انہوں نے اپنے جو لیڈرز ہیں ان کی قربانی دی ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہیں وہ ایک ان کو شہید کیا گیا، ایک ڈکٹیٹر نے ان کو شہید کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، جب مجھے یاد ہے جب وہ یہاں لندن سے بھی آئی تو ان کو پتا تھا کہ ان کی جان کو خطرات ہے، لیکن وہ ایک اپنے پاکستان اور جمہوریت کے لیے اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے پاکستان آئی. پھر آپ نے دیکھا کہ ان کو بھی شہید کہاں سے کیا گیا اور بہت سارے لوگوں کے نام آئے، ایون جو ڈکٹیٹر مشرف تھا اس کا بھی نام آیا. تو بے نظیر بھٹو شہید کی قربانی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو لیگیسی ہے اس کو لے کے آگے جو بلاول بھٹو صاحب چل رہے ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب ایک بڑے زیرک سیاستدان بن چکے ہیں. ان کی جو ٹریننگ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. اگر آپ ان کی بات سنیں ابھی گزشتہ دنوں جب انہوں نے تقریر کی ہے تو اس میں انہوں نے انٹرنیشنلی بڑا زبردست اور ایک بڑا اچھا پیغام دیا، اور انہوں نے ایون یہ بھی کہا کہ جو پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان پہ نظر ہے. ان کی اس بات پہ آپ کو غور کرنا چاہیے، انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے. اس وقت پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے اس کو اندرونی اختلافات کو بھلا کر ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے جو بیرونی دشمن ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور ہمیں جو یہ نواز شریف صاحب ہیں ان سے، اور یہ ایک بڑی اچھی تجویز تھی، ان سب لوگوں کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اور جس لیول پہ بھی بات ہو، پاکستان کی بات ہو، ان جو سیاسی رہنما ہیں یہ سارے پاکستانی ہیں، یہ سارے پاکستان سے پیار کرتے ہیں، اور ان سب کو اگر کوئی یرغمال بنانا چاہتا ہے بیرون ملک بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے اور ساری جو لابنگ کے ذریعے، وہ نقصان پاکستان کو پہنچ رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ابتدا جو ہے جو مذاکرات کی ہے اس کو مکمل سپورٹ پیپلز پارٹی کی بھی ہے. آصف علی زرداری صاحب اس وقت جو پاکستان کے صدر ہیں اور ایک بڑی آئینی ذمہ داری ہے ان پہ، وہ میرا خیال ہے کہ بالکل آن بورڈ ہو. میری اطلاعات بھی ہیں کہ اس معاملات میں وزیر اعظم نے آصف علی زرداری صاحب سے بھی بات کی ہے، اور وہ بھی اس کے حامی ہیں کہ بیٹھ کے بات کی جائے، کیونکہ تشدد سے اور اس طرح کے معاملات سے مسائل کا حل نہیں نکلتا. تو یہ جو پی ٹی آئی کی پاکستان میں موجود قیادت ہے، اس کا اب اور زیادہ فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ پہ یہ زور دیں کہ آپ ان اوور جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو روکیں، اور پاکستان میں بیٹھ کے ان کے مطالبات پر بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو رہا کیا جانا چاہیے، لیکن اس کا میکنزم بھی طے ہونا چاہیے. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جو اسلام آباد پہ ریسنٹ وہ ابھی 26 نومبر والا معاملہ ہوا، وہ بھی سب کو پتا ہے کہ کوئی ڈھکی ٹپی بات نہیں کہتے. طریقے وہ جو کے پی کے کی گورنمنٹ کے اس کے وسائل استعمال ہوئے، جس طرح وہ ایک لشکر کشی کی گئی ریاست پر، اسلام آباد پر، وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں تھی. اور جو وہ ناکامی ہوئی اس دن، اب جس طرح بھی ناکامی ہوئی اس کے بعد، اس سے پہلے 26 نومبر سے پہلے تحریک انصاف بھی مذاکرات کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اس کے بعد
جو سیاسی حلقے ہیں جو تحریک انصاف کی لوکل قیادت ہے، بیرسٹر گوہر صاحب جیسے لوگ ہیں، سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ ہیں، ان کی بات کو امپورٹنس ملی ہے اور مذاکرات کے لیے بیٹھنے کے لیے ان کو جو خان صاحب کو انہوں نے راضی کیا ہے، میرا خیال ہے یہ ایک اچھا قدم ہے اور اس کے لیے اسی سے آگے راستے نکلیں گے، پاکستان کی بہتری ہوگی اور تمام جماعتیں اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی ایک بڑی پلیئر ہے، ان کو اس کو بھی جو مذاکراتی کمیٹی میں تو میرا خیال ہے آلریڈی ان کے نمائندے بھی موجود ہیں، کراس پارٹی جو ہیں وہ لوگ اس میں موجود ہیں، تو اس میں سے بہتری کی راہ نکلنی چاہیے اور ہمیں امید بھی کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے کہ ان مذاکرات کو آگے کی طرف بڑھایا جائے، اور خاص طور پہ جو اس مذاکرات میں یہ ڈیمانڈ نہیں رکھی گئی تحریک انصاف کی طرف سے کہ جو انتخابات ہوئے ان کا دھاندلی کا ایک جو موقف ہے اس کو بھی اس میں نہیں رکھا گیا، اور بہت سارے معاملات کو رکھا جا سکتا تھا، لیکن 2 پوائنٹ ایجنڈا ایک منیمم ایجنڈے سے سٹارٹ ہوا ہے، لیٹس سی، میرا خیال ہے کہ اس میں سے بہتری کی امید نکلے گی۔ چلیں سر، مجھے ایک کوئک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو جو ذوالفقار بدر ہیں پیپلز پارٹی کے، ان سے پوچھیں گے کہ پیپلز پارٹی اب کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ تمام مہمان ہمارے ساتھ، ویلکم بیک ناظرین، ہمارے تمام مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالفقار بدر صاحب، آپ کے لیے ایک سوال میں چھوڑ کر گیا تھا کہ پیپلز پارٹی اب مذاکرات کے عمل میں کیا کردار ادا کر رہی ہے اور کیا کردار ادا کر سکتی ہے پیپلز پارٹی۔ صدر مملکت کو ہم نے دیکھا، آصف علی زرداری صاحب کو ہمیشہ سے مفاہمت کے لیے مشہور رہے ہیں اور بات چیت کے ذریعے تمام معاملات حل ہو سکتے ہیں، تو اگر اس حکومت کو چلانا ہے اور جمہوری نظام کو چلانا ہے تو پیپلز پارٹی کو کس طرح سے رول پلے اپنا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے جب یہ الیکشن ہوئے اور اس الیکشن کے رزلٹ پہ پیپلز پارٹی کو تحفظات بھی تھے، ان تمام تحفظات کے باوجود اس پارلیمانی اور جمہوری کو نظام کو چلانے کے لیے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو ووٹ دیا اور ایک مستحکم حکومت بنائی تاکہ یہ نظام آگے چل سکے۔ اور آصف علی زرداری صاحب نے تو جب خان صاحب کی حکومت آئی تھی تب بھی کہا کہ آپ بات چیت کے ذریعے چارٹر آف اکانومی کریں اور ہمارے اوپر جو کیس چلانے ہیں چلاتے رہیے گا، لیکن خان صاحب کو اس وقت سمجھ نہیں آئی۔ اس ٹائم پہ شہباز شریف صاحب نے بھی یہی بات کی تھی اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی کوشش کی کہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں۔ ابھی بھی معاملات جو ہے کوشش کر رہے تھے کہ بات چیت کے لیے، لیکن پی ٹی آئی کے دوستوں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی، کیونکہ یہ جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہمارے بھائی بات کر رہے تھے کہ باہر سے سوشل میڈیا والے جو اکاؤنٹس ہیں وہ یہ سارا ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں اور چیزوں کو کرنے نہیں دے رہے۔ بیسیکلی یہ خان صاحب کے وہی قریبی لوگ ہیں، جو خان صاحب کروانا چاہتے ہیں وہی کر رہے ہیں۔ اس میں خان صاحب کو خود جو ہے اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اور بیٹھ کے صدقے دل سے سچی نیت سے اپنے لوگوں کے ساتھ جو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس میں ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا پاکستان کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ اب آگے مشاورتی ٹیم کو کہیں، مذاکراتی ٹیم کو کہیں کہ آپ جا کے مذاکرات کریں، پھر میں دیکھوں گا سوچوں گا، اگر کرنا ہوا تو ہوں گے ادروائز نہیں ہوں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے جو نمائندے ہیں وہ اس مذاکراتی ٹیم کے حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ دونوں سائیڈوں پہ، حکومت کا بھی اور اپوزیشن کے بھی، دونوں کی بات سن کے کوئی درمیانی راستہ نکالیں اور معاملات آگے چلیں۔ یہ جو بات کرتے ہیں کہ 8 فیبروری کے الیکشن کے حوالے سے، دیکھیں ایسے پوائنٹس کو جن کے اوپر کانفلکٹ آئے، ان پوائنٹس کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ جب 8 فیبروری کے الیکشن کی بات آئے گی تو پھر خان صاحب کے الیکشن کی بھی، پچھلے الیکشن کی بھی بات آئے گی، اس کی بھی تحقیقات کے اوپر حکومت آواز اٹھائے گی۔ اچھا سر، کوئکلی یہ بتا دیے گا، ٹائم کی کمی ہے اور مجھے کلوزنگ کی طرف بھی جانا ہے۔ جی سر، کمپلیٹ کریں۔ ہمیں دونوں سائیڈوں سے فری کین کو اس پوائنٹ پہ لانا ہے اور پیپلز پارٹی اپنا رول پلے کرے گی، آصف علی زرداری صاحب بھی رول پلے کریں گے کہ یہ ملک آگے بڑھے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، اکنامک سٹیبلٹی آئے اور معاملات آگے چلیں۔ سر کوئکلی یہ بھی بتا دیے گا کہ کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی تھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنانے کے لیے بھاگ دوڑ پیپلز پارٹی نے شروع کی ہے۔ خورشید شاہ صاحب نے بھی ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی چاہے تو کل وزیر اعظم بنا سکتی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، تو کچھ تبدیلی پیپلز پارٹی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ابھی اس جو ٹینور ہے حکومت کا؟ آپ نے خورشید شاہ صاحب کا بیان پورا نہیں سنا کہ انہوں نے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کل بنا سکتے ہیں، لیکن ہم
मांगे तांगे के वोटों पे जो है वो नहीं बनाएंगे कि हमें लोगों की मिन्नत समाजत करनी पड़े और इतने वोटों के लिए जो है पीछे भागना पड़े। हम बिलावल साहब को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के करम से फजल से वो वजीर आजम बनेंगे और 2029 में अगले इलेक्शन में पूरा मैंडेट हासिल करने के बाद वो बनेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार बदर हमारे साथ मौजूद है। हज़र जावेद सीनियर तस्दीक़कार और PTI से वकास मान साहब ने हमें ज्वाइन किया था। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ये आप इकॉनमी की बात करते हैं। कुछ साल 2024 मौशी एतबार से पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम साल रहा है। एक वक्त था जब पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बातें की जा रही थीं। पाकिस्तान को श्रीलंका और दीगर माली दिवालिया ममालिक के साथ तशबीह दी जा रही थी, लेकिन IMF के बेल आउट पैकेज ने इस खतरे को टाल दिया और इसके नतीजे में हुकूमत को IMF की कड़ी शराइत मानना पड़ी और अवाम को टैक्सेस का कड़वा घूंट पीना पड़ा। मई 2023 में अफरात ज़र यानी इन्फ्लेशन रेट 38% पर था, वो अब सिंगल डिजिट पर आ गया है। स्टॉक मार्केट को ही देख लें, साल 2024 के आगाज़ पर स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ था, जो अब बढ़कर 1,10,000 पॉइंट से ज़ायद पर ट्रेड कर रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2024 में दुनिया की बेहतरीन मार्केट रही है, जो मुल्की मईशत के बेहतर होने का वाज़ेह सबूत है। मईशत पर गैर मुल्की सरमायाकारों का भी एतमाद अब बहाल होता जा रहा है और SIFC की कामयाब सहूलतकारी के नतीजे में गैर मुल्की सरमायाकारी में दुगना इजाफा हो गया है। गुज़श्ता माली साल में 1.9 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई थी, जबकि मौजूदा माली साल की पहली छमाही के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 77 करोड़ डॉलर से ज़ायद हो गई है, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे में 48% ज़ायद है। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से नवंबर के दरमियान 3 अरब 57 करोड़ डॉलर की मजमूई बैरूनी फंडिंग हुई है, जिसमें IMF प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की पहली किस्त भी शामिल है। अब हुकूमत ने मुल्की मईशत को लॉन्ग टर्म इस्तेहकाम देने के लिए उड़ान पाकिस्तान ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक 2029 तक मुल्की एक्सपोर्ट को 60 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुल्की GDP को 9.8% तक ले जाने और लिटरेसी रेट 70% तक बढ़ाने के लिए और गुर्बत में 13% तक कमी लाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तरतीब दे दिया गया है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की GDP ग्रोथ का तखमीना 2.8% तक रहने का इम्कान है, जबकि एशिया तरक्याती बैंक ने फिस्कल ईयर 2025 के लिए पाकिस्तान की GDP 3% तक रहने की पेशगोई की है। अब उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला साल है मुल्की मईशत के लिए 2024 और गुज़श्ता सालों की तरह ना हो। पाकिस्तान जो मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर चुका है, तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो चुके हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी इस्तेहकाम की जानिब सफ़र कर रही है, 2025 में भी ये सफ़र जारी रहे। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।